نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم معزز سامعین کرام، کہ عام طور پر ہمارا جو مزاج ہوتا ہے وہ یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم بنی ہوئی عمارت کو دیکھتے ہیں، بنی ہوئی اونچی عمارت کو دیکھتے ہیں، ہماری نظر اس عمارت کے نیچے جو پایا ہوتا ہے اس کی طرف نہیں جاتی۔ ذہنوں میں یہی ہوتا ہے، تعریف بھی زبان پر یہی کرتے ہیں کہ کتنی اچھی عمارت ہے، کتنی بلند عمارت ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس عمارت کو کھڑا کرنے میں کتنی گہرائی کے ساتھ بنیاد ڈالی گئی، کتنے لوگوں نے اس پر جو ہے کام کیا، محنتیں کی، کوششیں کی، تب جا کر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ تو ہم جو آج دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا پروانہ عنایت فرما دیا، آسمان سے اللہ نے ان کو سلام بھیجا، بعض صحابہ کرام کو، اور بعض صحابہ کرام کے لیے ان کی ایسی ایسی خوبیاں بیان کی گئی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، کہ فلاں صحابی فلاں خوبی کے اندر بہت ماہر ہیں۔ تو یہ جو ہے گویا کہ ایسی ہی ہے جیسے کہ یہ عمارت ہے، ہم عمارت کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان اوصاف کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو ہم نہیں دیکھتے، اور اس غلط سوچ کا، غلط نظریے کا اور اس سوچ کا غلط فہمی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر کا جو مزاج بنا ہے وہ یہ مزاج بنا ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کر دے، اللہ ہماری نصرت کر دے، بھلے سے ہم جھوٹ بولتے رہیں، بھلے سے ہم نمازوں کو چھوڑتے رہیں، اور ہماری زبان سے غیبت نہ جائیں، گالیاں نہ جائیں، گانے نہ جائیں، اور ہم دین کے لیے کچھ بھی قربانی نہ دیں، لیکن اللہ کی مدد ہم کو چاہیے۔ وہ بھی کیسی مدد؟ ویسی مدد جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صحابہ سے کیا تھا۔ حضرت صحابہ کو جو مدد اللہ تعالیٰ نے کیا وہ مدد ہم چاہتے ہیں، لیکن جو قربانیاں وہ دیے ہیں وہ قربانی ہم دینا نہیں چاہتے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو دیکھنا ہے خالص عمارت کو، کہ یہ بہت بڑی بلند عمارت ہے، بہت پائے کے بزرگ ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اونچا مقام عنایت فرمایا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے بہت ساری بشارتیں سنائی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے قطب ہیں، ابدال ہیں، لیکن کبھی ہم نے کیا غور کر دیکھا کہ ان کے قطب بننے سے پہلے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، کیا کیا انہوں نے اپنے خواہشات کو مارا، کھانے پینے اور دنیا داری اور خواہشات نفس سب چھوڑ کر اس مقام کو حاصل کیا ہے۔
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال تک مسلسل دل میں چاہت ہوتی، خواہش ہوتی کہ اچھا کھانا کھائیں، لذیذ کھانا کھائیں. 10 سال تک مسلسل نفس کو سمجھاتے رہے کہ کل اچھا کھانا کھائیں گے، آج عبادت کر لیں گے، کل اچھا کھانا کھائیں گے، آج عبادت کر لیں گے. اور جب 10 سال مکمل ہو گئے تو پھر 10 سال کے بعد پھر جو ہے نفس نے تقاضا کیا، اب 10 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب کھانا کھا لیں گے، کھانا مزیدار کھانا، لذیذ کھانا. کہتے ہیں کہ نفس کو پھر منوایا، کہا کہ دیکھو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت میں پورا قرآن مکمل کرنا ہے، اور اگر 2 رکعت میں مکمل قرآن کر لیے تو ہم نفس کو بتا رہے ہیں، اپنے نفس سے باتیں کر رہے ہیں. اگر 2 رکعت میں قرآن مکمل ہو جائے تو آپ کو لذیذ کھانا ہم پیش کریں گے. چنانچہ 2 رکعت میں مکمل قرآن پڑھنے کے بعد کھانے میں بیٹھتے ہیں لذیذ کھانے کے دسترخوان پر، اور ایک نوالا کھاتے ہیں. جیسے ہی ایک نوالا کھاتے ہیں چھوڑ کر پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے بتانے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو پائے کے بزرگ بنے ہیں، یہ بڑی قربانیوں کے بعد بنے ہیں. بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد یہ بہت ساری سیڑھیاں، 9 لاکھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد یہ مقام انہوں نے حاصل کیا، اور اسی وقت میں اللہ نے ان کی مددیں کی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی جو ہے بشارتوں میں آیا کرتے، خوابوں میں آیا کرتے. لیکن ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیں شامل حال ہو جائے. لیکن ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم وہ زندگی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو زندگی حضرات صحابہ کو دیا ہے وہ زندگی پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، لیکن ہم کو اللہ کی مدد چاہیے. ہم مسلمان ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سلمان فارسی بنے ہیں، میں جو بندہ اللہ کے لیے جتنی قربانیاں دے گا، جتنی قربانیاں جو قربانی دے گا، اللہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عنایت فرمائے. صحابہ نے اپنے خواہشات کو مارا تو اللہ نے اونچا مقام دیا اور بلندی عطا فرمائی، اور روز محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمائیں گے. اسی طرح فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اصفہان کے رہنے والے تھے، ایران کے ایک علاقے میں مقام جے ایک گاؤں کا قریے کا نام ہے. وہاں پر باپ کے بہت چہیتے تھے، اتنے چہیتے تھے. حضرت سلمان فارسی کو باپ نے ایک لڑکی، کنواری لڑکی کی طرح پالا تھا، کنواری لڑکی کی طرح. اور چونکہ گھر میں رکھا تھا، گھر میں رکھا تھا، کہتے ہیں گھر کے اندر ہی وہ آگ کو سلگھا رکھے تھے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آگ کو بالکل بھی بجھنے دیا نہ جائے. بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں طلب اور سچی چاہت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں سچائی کی طرف. اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، مجاہدے برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو راستے ہموار کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو راستے ہموار کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں
ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں کہ گرجا گھر میں لوگ جو ہے نصرانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگتے ہیں کہ یہ جس آگ کی ہم پوجا کر رہے ہیں اس سے بہتر دین معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہاں جو ہے اس گرجا گھر میں جا کر وہاں کے پادری سے معلوم کرتے ہیں، تو پادری کہتے ہیں کہ ملک شام میں اس دین کی اصل وہاں پر ہے، اگر تم یہ دین حاصل کرنا ہی چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی بچ بچا کر کسی طرح باپ سے، جبکہ باپ پاؤں میں بیڑیاں ڈال چکا تھا، وہاں سے چھٹ کر جاتے ہیں ملک شام جاتے ہیں۔ ملک شام میں جب معلوم کرتے ہیں تو نصیبین کا علاقہ، وہاں ایک گرجا گھر رہتا ہے، اس گرجا گھر میں جا کر ایک پادری کے ساتھ 3 سال گزارتے ہیں۔ وہ 3 سال کے بعد وہ پادری انتقال کر جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا پادری اس کے مقام پر آتا ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے۔ نصیبین سے وہ پادری دوسری جگہ جانے کے لیے ان کو کہتا ہے، موصل جانے کے لیے کہتا ہے، موصل سے اموریا، اور ایسے ہی چلتے چلتے تقریباً 4-5 گرجا گھروں میں خدمت کے لیے رہ جاتے ہیں۔ اور آخر میں ان کو جو ہے جب اس پادری کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت سلمان فارسی پوچھنے لگتے ہیں، تم بھی مر رہے ہو، اب بتاؤ میرے دین کے سلسلے میں کیسے اپنے دین پر باقی رہوں، صحیح دین کیسے انتخاب کروں؟ تو وہ پادری کہتا ہے کہ میری نظر میں، میرے علم میں دنیا کے اندر اب صحیح جو ہے کوئی پادری ہو یا صحیح کوئی عالم دین ہو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات تو یاد رکھنا کہ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ جس زمانے میں نبی آخر الزماں تشریف لانے والے، وہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں ان کا قیام ہوگا۔ مدینے میں جہاں کھجور کے درخت ہوں گے، وہ یثرب اس وقت میں وہ کہتے تھے، یثرب میں جو ہے ان کا قیام ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کا نام مابا تھا، مابا، سلمان فارسی سلمان اللہ کے نبی نے رکھا نام، لیکن ان کا نام تھا مابا۔ وہ کہتے کہ جو ہے جب وہ پادری نے کہا کہ محمد عربی نبی آخر الزماں مدینے میں آئیں گے یثرب میں، اور ان کی علامت یہ ہوگی کہ 3 علامتیں اس نے ان کو بیان کی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ دیں گے تو ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے جو ہے دونوں شان مبارک کے درمیان میں ایک جو ہے مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت ایک انڈے کے مانند اللہ تعالی نہ انبیاء علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، جو دونوں شانوں کے بیچ میں وہ جو ہے مہر نبوت تھا۔ تو کہتے ہیں کہ 3 علامتیں وہ پادری ان کو بتاتا ہے، تو وہ اموریا سے نکلتے ہیں تلاش میں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ مکہ کدھر ہے، مدینہ کدھر ہے۔ غالباً بنو کلب کا ایک قافلہ آتا ہے جو تجارتی قافلہ، ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے مکہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، کسی طرح مدینے میں لے جا کر مجھے چھوڑ دو، اگر تم کو کچھ جو ہے میرے پاس کچھ بکریاں ہیں میں وہ قیمتاً آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان سے جو ہے قیمتاً دے دیتے ہیں بکریاں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو وہ جو ہے قبیلے والے لے جا کر بازار میں بیچ دیتے ہیں، بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے، غالباً میں نے ایک عرب جو ہے عالم دین سے سنا تھا کہ 10 مرتبہ حضرت سلمان فارسی خریدے گئے بیچے گئے، خریدے گئے بیچے گئے، آخر میں وہ مدینے کے اندر ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیے گئے۔ جیسے ہی وہ یہودی کے ہاتھ میں آئے، ان کی طلب تھی کہ مدینہ جائیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے۔ حضرت سلمان فارسی اس یہودی کے باغ میں پہلے ہی سے کام کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب آپ
مسجد قباء کے پاس تشریف لائے تھے تو لوگ چرچا کر رہے تھے، اور جو میرا آقا تھا یہودی، اس آقا کا رشتہ دار یہ آ کر کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ایک محمد عربی آیا ہے جس کے پیچھے سارے مدینے والے پڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، غلط انداز سے تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں درخت پر کھجوریں درست کرنے کے لیے چڑھا ہوا تھا، جیسے ہی میرے کان میں یہ خبر پہنچی میں اوپر سے جو ہے نیچے چھلانگ لگایا، نیچے آیا، اور نیچے آ کر میں نے اپنے آقا اور اس آدمی سے پوچھنے لگا کہ تم کیا بتا رہے تھے، پھر ایک مرتبہ بتاؤ۔ تو ان کے آقا نے کہا کہ ایک تماچا مار کر کہا کہ جاؤ جا کر کام میں لگو، تم کو کیا مطلب ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں رات شام تک برابر اس باغ میں کام کرتا رہا، لیکن میرے دل میں یہ جو ہے تمنا تھی کہ کسی بھی وقت مجھے موقع مل جائے تو میں دوڑے جاؤں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں کہ شام ہوئی، شام میں کچھ کھجوریں لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجوریں پیش کی، کہا کہ یہ صدقے کے طور پر میں لے کر آیا، صدقے کے طور پر لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء ہیں، میں نبی ہوں، اور انبیاء صدقہ کھایا نہیں کرتے، یہ جو ہے دوسروں میں تقسیم کر دو، دوسروں میں تقسیم کرا دیتے ہیں، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ نہیں کھاتے۔ تو حضرت سلمان فارسی دوسرے دن پھر کچھ کھجوریں لے کر آتے ہیں۔ ان کے پادری نے 3 باتیں کہی تھی، ایک تو یہ کہا تھا کہ صدقہ کھائیں گے نہیں، تو حضرت سلمان فارسی دیکھتے ہیں کہ صدقہ نہیں کھا رہے، تو حضرت سلمان فارسی ایک منزل جو ہے پار کر لیتے ہیں، پھر جو ہے دوسرے دن کچھ کھجوریں لے کر آتے ہیں، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ ہدیے کے طور پر میں نے یہ کھجوریں آپ کی خدمت میں لایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کی جو 2 باتیں تھیں وہ دونوں باتیں صحیح ہو جاتی ہیں، تو حضرت سلمان فارسی اپنے جو ہے تیسری بات کی تصدیق کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے یہ طرف دائیں جانب آتے ہیں، کبھی بائیں جانب آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرے مہر نبوت کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سلمان کیا تم جو ہے میرے مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹاتے ہیں، مہر نبوت دیکھتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایسے چلا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً ایک روایت میں 250 سال اور ایک روایت میں 350 سال کی عمر لکھا ہے کہ اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے صحابہ میں حضرت سلمان فارسی کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی یہودی کے پاس حضرت سلمان فارسی کام کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بہت دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی سے فرماتے ہیں کہ سلمان کیوں نہیں تم مکاتبت کر لیتے؟ مکاتبت کہتے ہیں اپنے آقا سے کہہ کر کہ تم مجھے آزاد کر دو، اگر کچھ رقم دینا ہو تو بول دو، رقم دے دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، تو اللہ کے حضرت سلمان فارسی اپنے آقا سے بات کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے آزاد کر دو، مکاتبت کر لو۔ تو اس یہودی کو منشا تو یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو چھوڑنا نہیں، تو اس نے 2 شرطیں رکھی، میں تم کو مکاتبت کروں گا لیکن ایک تو 40 اقیہ چاندی لا کر دینا پڑے گا، 40 اقیہ چاندی، اور دوسرے 300 کھجور کے درخت، کھجور کا جو درخت پیرا جاتا ہے وہ سالوں میں بڑھتا ہے اور سالوں میں پھل دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے شرط رکھی کہ 300 کھجور کے درخت اسے جو پیرو اور پیر کر جب وہ پھل دینے لگ جائیں، جب وہ کھجور دینے لگ جائیں تب تم جو ہے آزاد ہو سکتے ہو۔ 2 شرطیں رکھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی آئے، آ کر سارا واقعہ بیان فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تم اس بات پر جو ہے مکاتبت کر لو، قبول کر لو، اس کی یہ شرطیں منظور کر لو، اور حضرات صحابہ سے عرض فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کے لیے کھجور کے درختوں کو اکٹھا کرو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 300 درخت اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس کے باغ میں حضرت سلمان فارسی سے پہلے ہی اللہ کے نبی فرما چکے ہوتے ہیں کہ تم جو ہے 300 درختوں کی جگہ جہاں جہاں جیسے جیسے بنانا ہے، کھودنا ہے، کھود کر ریڈی رکھو، تیار رکھو، جب پیرنے کا وقت آتا ہے تب بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں اور وہ 300 درخت اپنے ہاتھ سے پیرتے ہیں۔ بعض جو ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آخر میں برکت حاصل کرنے کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 300 درخت لگائے تھے وہ ایک سال، کئی سالوں کے بعد پھل دینے لگتے ہیں، لیکن ایک سال میں وہ سارے کے سارے درخت جو ہے پھل دینے لگتے ہیں الحمدللہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ غالباً جو ہے عمرے کو جانے والے، حج کو جانے والے حضرت سلمان فارسی کے اس باغ کو بھی گئے ہوں گے بہت سارے لوگ۔ بہت قریب تک ایک دو درخت موجود تھے، غالباً موجودہ حکومت نے اسے بھی کاٹ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، لیکن وہ جگہ تو ویسے ہی جو ہے وہاں باغ وغیرہ ہے، دوسرے درخت لگوائے گئے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لگائے تھے قریب تک 6-7 سال پہلے تک ان میں سے 2-3 درخت باقی رہ گئے تھے، اسے بھی شاید کاٹ دیا گیا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت لگوا دیے، اور کہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندی آیا ہدیے کے طور پر، تو حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور بلا کر ناپا تو 40 اقیہ چاندی تھا، دے کر بھیجا اور مکاتبت کروا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے۔ جب آزاد ہوئے تو جنگ احد ہو چکی تھی، جنگ بدر ہو چکا تھا، جنگ احد ہو چکی تھی، اور جو ہے غزوہ تبوک کا موقع تھا، غزوہ تبوک کا موقع تھا، یعنی جو ہے سارے مشرکین پورے جمع کر مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے۔ 12,000 کا غالباً لشکر تھا، مشرکین بھی ادھر سے آ رہے تھے، بہت سارے قبیلوں کو جمع لیا تھا، اور بڑے جو ہے یہاں مدینے کے اندر یہودیوں کو ان سے جو ہے بات چیت کر لی تھی، مصالحت کر لی تھی۔ بہت ساری جو ہے غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے بہت ہی دردناک واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام پر بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی۔ تو اس وقت میں حضرت سلمان فارسی کی پہلی خندق کی وہ جنگ تھی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے لیے گھر کو چھوڑتا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، تو اللہ اس گھر سے اچھا گھر دیتا ہے اور ان رشتہ داروں سے اچھے رشتہ دار دیتے ہیں۔ چنانچہ خندق کا جب موقع آیا خندق کھودنے کا، تو حضرت سلمان اللہ کے نبی پریشان تھے، کیا کیا جائے کہ مدینے سے باہر جا کر لڑا جائے، مشرکین تو بالکل آ چکے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں رائے دی کہ جو ہے خندق کھودا جائے۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے علاقے میں کہ جب ایسے جنگ کا موقع آتا ہے تو خندق کھودی جاتی ہے، تقریباً جو ہے 6 فٹ لمبا، 9 فٹ جو ہے گہرا جو ہے خندق کھودا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ 6 دن غالباً لگتے ہیں کھودنے کے لیے، 10 صحابہ کو کچھ حصہ متعین کیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ آتا ہے حضرت سلمان فارسی کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں کہ یہ انصار یہاں سے یہاں تک کھودیں گے اور مہاجرین یہاں سے یہاں تک کھودیں گے، انصار یہاں سے یہاں تک کھودیں گے اور مہاجرین یہاں سے یہاں تک کھودیں گے، تو مہاجرین کہتے ہیں کہ سلمان کو ہمارے ساتھ کر دو، انصار کہتے ہیں نہیں سلمان کو ہمارے ساتھ کر دو۔ مہاجرین ادھر سے لڑتے ہیں، انصار ادھر سے کہتے ہیں کہ ہمیں دے دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان منا من اہل بیت، کہ سلمان تو ہم میں سے ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے
سلمان تو ہم میں سے ہے، یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قربانیاں وہ دے کر آئے تھے کہ گھر کی قربانی دی، تو اس سے بہتر گھر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور انہوں نے رشتہ داروں کو چھوڑا، تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے سلمان منا من اہل بیت، کہ سلمان مجھ میں سے ہے، یعنی ہمارے اہل بیت میں سے سلمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی پر اتنا بڑا اجر عنایت فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 250 سال تک زندہ رہے۔ بعض علماء اکرام نے 350 سال بیان فرمایا، لیکن مجھے یہی بتانا ہے اس پورے واقعے سے کہ انہوں نے جہاں جہاں جیسی جیسی قربانی دی اور جو مجاہدے برداشت کیے دین کے لیے، سچی طلب کے ساتھ دین کے لیے مجاہدہ برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راستہ ہموار کرتا چلا گیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ برداشت کرتے ہیں اور سچی طلب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم سچی طلب کے ساتھ اس ماحول میں یہ کہیں کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنی زندگی کے رخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہمارا چلنا پھرنا، اور یہ سب کچھ وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو تعلیم نہ دی ہو۔ حضرت سلمان فارسی ہی کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے یہ جو ہے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تمہارے نبی تو بیت الخلا کرنے کا طریقہ سکھاتے، تمہارے نبی بیت الخلا کرنے کا طریقہ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے نبی جو ہے استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، کہ استنجا کیسا کرنا چاہیے، کھانا کھاؤ تو کیسے کھانا کھانا چاہیے، لیٹیں تو لیٹنے میں بھی، سونے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سونے کے جو آداب ہیں، سونے کے جو احکام ہیں، وہ سونے کے احکام کی ہم بجاوری کریں گے کہ رات میں جلدی سو جائیں گے، دعائیں پڑھ کر سوئیں گے، سیدھی جانب سوئیں گے اور بستر جھاڑ کر سوئیں گے، اور جو ہے نماز کو، فجر کی نماز کو اٹھنا سونے کے احکام میں سے ایک حکم ہے کہ جیسے ہی سوئیں گے تو فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے اگر اللہ نے توفیق دی، نہیں کم سے کم فجر کی نماز تو پابندی سے۔ تو یہ جو ہے آج کے اس درس کا یہی منشا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ سارے پہلو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو سکھایا ہے، بتایا ہے اور کر کر دکھایا ہے، ان پہلوؤں کو ہم اپنائیں گے، ان طریقوں کو اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا الحمدللہ۔